السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پوڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی ہے اے آئی کے ساتھ، تو آج دوبارہ جو ہے اے آئی کو انوائٹ کرتے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ آن لائن ارننگ کے کون کون سے ویز ہیں اوتھینٹک، جہاں سے ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ہمیں کون کون سے طریقے جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو چلتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آج کیا بات کرنی ہے؟ آج آپ کو میں پوڈ کاسٹ میں لے کے آیا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے مجھے شامل کیا۔ آپ کے پوڈ کاسٹ میں کن موضوعات پر بات ہوگی؟ آج ہم بات کریں گے کہ آن لائن کمانے کے کون کون سے طریقے ہیں جہاں سے ہم آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ آن لائن کمانے کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ فری لانسنگ، یوٹیوب چینل بنانا، بلاگنگ، ای کامرس اسٹور شروع کرنا یا پھر آن لائن ٹیوشن دینا۔ آپ ان میں سے کس پر بات کرنا چاہیں گے؟ ہم باری باری سب کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں شروعات فری لانسنگ سے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت پاپولر طریقہ ہے آن لائن کمانے کا۔ آپ مختلف سکلز جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ، کنٹینٹ رائٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ کا استعمال کر کے مختلف کلائنٹس کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پھر ہے یوٹیوب چینل، جس میں آپ اپنی دلچسپی کے موضوعات پر ویڈیوز بنا کر پیسے کما سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہوں۔ پھر بلاگنگ آتی ہے، جہاں آپ اپنی ویب سائٹ پر آرٹیکلز لکھ کر اور ایڈورٹائزنگ یا افیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ای کامرس میں آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز آن لائن بیچ سکتے ہیں۔ آخر میں آن لائن ٹیوشن کے ذریعے آپ اپنی نالج کو دوسروں تک پہنچا کر پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ سب طریقے آپ کے پوڈ کاسٹ کے سننے والوں کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، فری لانسنگ کے لیے آج کل کون سی اسکل سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے؟ آج کل فری لانسنگ کی دنیا میں کئی سکلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ویب ڈیولپمنٹ، جاوا اسکرپٹ فریم ورکس جیسے ریئیکٹ اور ویو جے ایس میں مہارت رکھنے والے ڈیولپرز کی بہت مانگ ہے۔ پھر گرافک ڈیزائننگ، لوگو ڈیزائن، برانڈنگ اور سوشل میڈیا کنٹینٹ کے لیے گرافک ڈیزائنرز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایس ای او اور پی پی سی کی مہارت رکھنے والوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ پھر کنٹینٹ رائٹنگ، بلاگز، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے لیے معیاری کنٹینٹ لکھنے والوں کی بھی کافی مانگ ہے۔ پھر ویڈیو ایڈیٹنگ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے لیے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ میں مہارت رکھنے والے پروفیشنلز بھی کافی درکار ہے۔ یہ سکلز آج کل فری لانسنگ میں بہت مقبول ہے۔ آپ کے پوڈ کاسٹ کے سننے والے ان میں سے کسی بھی سکل کو سیکھ کر آن لائن کما سکتے ہیں۔ اچھا، تو اے آئی کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی اسکل کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہو گئی ہے؟ جیسے کہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے، یہ تو کام اے آئی بھی کر لیتا ہے۔ بالکل، اے آئی کی ترقی سے کچھ سکلز کی ڈیمانڈ میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ مثال کے طور پر اے آئی ٹولز کی مدد سے کنٹینٹ رائٹنگ کا عمل تیز اور خودکار ہو گیا ہے، جس سے کچھ آسان اور سادہ مواد کی تخلیق میں انسانی رائٹرز کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اعلیٰ معیار کا تخلیقی اور گہرائی والا کنٹینٹ تیار کرنے کے لیے اب بھی انسانی تخلیق کاروں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ڈیٹا انالیسس اور کسٹمر سروس جیسے میدانوں میں بھی اے آئی کے استعمال سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اے آئی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے، اس کی نگرانی کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے انسانی سکلز کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اچھا، تو کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنی اسکلس کو آفر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کئی مشہور ویب سائٹس ہیں جہاں آپ اپنی سکلز کو فری لانسنگ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوور ویو یا اپ ورک، یہاں آپ مختلف پروجیکٹس کے لیے پروپوزل بھیج سکتے ہیں اور کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ فری لانسر، یہ ویب سائٹ بھی آپ کو مختلف کیٹیگریز میں پروجیکٹس کی پیشکش کرتی ہے۔ پھر فائبر، یہاں آپ اپنی سروسز کو گگز کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں اور کلائنٹس آپ سے براہ راست خریداری کرتے ہیں۔ ٹاپ ٹیل، یہ ویب سائٹ ٹاپ ٹیلنٹ کو کلائنٹس کے ساتھ جوڑتی ہے، لیکن یہاں سلیکشن کے لیے ایک سخت پروسیس ہوتا ہے۔ گرو، یہ پلیٹ فارم بھی مختلف فری لانسنگ پروجیکٹس کے لیے مشہور ہے۔ آپ ان ویب سائٹس پر اپنے پروفائلز بنا کر اور اپنی سکلز کو نمایاں کر کے آن لائن کمانے کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔
اچھا، اور مجھے یوٹیوب کا بھی بتائیں کہ کون سے ٹاپکس جو ہیں ڈیمانڈ میں ہیں جن پر جلدی جو ہے چینل بنا کر ویوز لیے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر کئی موضوعات ہیں جو آج کل بہت مقبول ہیں اور تیزی سے ناظرین کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ فرسٹ، ٹیکنالوجی اور گیجٹس ریویوز۔ نئے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر گیجٹس کے ریویوز بہت مقبول ہیں۔ سیکنڈ، آن لائن ٹیوٹوریلز اور کورسز۔ مختلف سکلز سیکھنے کے لیے ٹیوٹوریلز جیسے کہ کوڈنگ، گرافک ڈیزائننگ یا پھر کوکنگ بہت مقبول ہے۔ پھر ولاگز، روزمرہ کی زندگی کے ولاگز بھی ناظرین کو دلچسپ لگتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کی زندگی کا کوئی منفرد پہلو ہو۔ پھر گیمنگ، گیم پلے ویڈیوز، ٹیوٹوریلز اور گیم ریویوز گیمنگ کمیونٹی میں بہت مقبول ہے۔ پھر ہیلتھ اور فٹنس، ورزش، یوگا اور صحت مند طرز زندگی پر مشتمل ویڈیوز بھی لوگوں کو بہت پسند ہیں۔ سکس، DIY، ڈو اٹ یور سیلف پروجیکٹس۔ گھر پر مختلف چیزیں بنانے کے طریقے بھی ناظرین کو متوجہ کرتے ہیں۔ سیون، ٹریول، سفری ویڈیوز اور مختلف مقامات کے بارے میں معلومات بھی لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ یہ موضوعات آپ کو یوٹیوب پر تیزی سے ناظرین بڑھانے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی میرے ویور نے بلاگنگ شروع کرنی ہو تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سے ٹاپکس کو چوز کرنا چاہیے، کس نش کو چوز کرنا چاہیے؟ بلاگنگ شروع کرتے وقت چند اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فرسٹ، مواد کا معیار۔ آپ کو معیاری، منفرد اور قیمتی مواد فراہم کرنا ہوگا۔ سیکنڈ، SEO، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اہم ہے تاکہ آپ کا بلاگ سرچ انجنز میں اوپر آئے۔ تھرڈ، رسپانسو ڈیزائن۔ آپ کا بلاگ موبائل فرینڈلی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ موبائل ڈیوائسز پر بلاگز دیکھتے ہیں۔ فورتھ، نیٹ ورکنگ، دوسرے بلاگرز اور آپ کے ناظرین کے ساتھ رابطہ بنانا۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے، آپ کو ایسی نیشز چننی چاہیے جن میں آپ کی دلچسپی ہو اور جو مقبول بھی ہوں۔ کچھ مثالیں ہیں: صحت اور فٹنس، ورزش کے منصوبے، غذائی کے مشورے، ذاتی مالیات، بجٹ بنانے کے طریقے، ٹریول، سفر کے تجربات، بہترین مقامات کی فہرستیں، کھانے کے جائزے۔ یہ موضوعات نہ صرف مقبول ہے بلکہ ان میں منفرد اور معیاری مواد کی گنجائش بھی ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان سب سے ہٹ کر آن لائن ارننگ کے لیے ای کامرس کا سٹور چوز کرتا ہے تو ان کو کن پروڈکٹس کے اوپر جو ہے کام کرنا چاہیے اور کن کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے؟ ای کامرس سٹور شروع کرتے وقت آپ کو ان پروڈکٹس پر فوکس کرنا چاہیے جو فرسٹ، ڈیمانڈ میں ہو، ایسے پروڈکٹس جن کی مارکیٹ میں طلب ہو۔ سیکنڈ، منافع بخش ہو، ایسے پروڈکٹس جن پر آپ اچھا مارجن رکھ سکیں۔ تھرڈ، یونیک یا مشکل سے ملنے والے ہوں، ایسے پروڈکٹس جو عام سٹورز میں نہیں یا جن کی کوئی خاص خصوصیت ہو۔ مثال کے طور پر آپ درج ذیل پروڈکٹس پر غور کر سکتے ہیں: ہینڈ میڈ یا آرٹسٹک آئٹمس جیسے کہ جولری، ہوم ڈیکور یا کرافٹس۔ فٹنس پروڈکٹس جیسے کہ یوگا میٹس، ریزسٹنس بینڈ یا ہوم ورک آؤٹ اکوپمنٹ۔ نیچرل یا آرگینک سکن کیئر جیسے کہ آرگینک صابن، لوشنز یا فیس ماسکس۔ دوسری طرف کچھ پروڈکٹ سے اجتناب کرنا چاہیے جیسے کہ الیکٹرانکس، جہاں بڑی کمپنیاں پہلے سے ہی حاوی ہے، جیسے کہ آن لائن سیل کے لیے ممنوع آئٹمس، جیسے کہ بہت نازک یا بڑے سائز والے جن کی شپنگ میں مشکلات ہوں۔ یہ اصول آپ کو ای کامرس میں کامیاب ہونے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں اگر کوئی ای کامرس شروع کرنا چاہتا ہے وہ کسی پلیٹ فارم پر جا کر کرے یا اپنی ویب سائٹ بنا کر کرے، پلیٹ فارم جیسے کہ امیزون ہے، شاپیفائی ہے، ای بے ہے، یا اپنی ویب سائٹ بہتر ہے؟ یہ آپ کی بزنس کے اہداف اور وسائل پر منحصر ہے۔ ہر آپشن کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ فرسٹ، پلیٹ فارمز جیسے کہ امیزون، شاپیفائی یا ای بے۔ فائدے: یہ پلیٹ فارمز استعمال کرنا آسان ہے اور ان کے پاس پہلے سے ہی بڑی کسٹمر بیس ہے جو آپ کو جلدی سیلز لانے میں مدد کر سکتی ہے۔ شپنگ اور پیمنٹ پروسیسنگ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارمز بہتر سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ نقصانات: ان پر مقابلہ سخت ہو سکتا ہے اور آپ کو فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کا منافع کم ہو سکتا ہے۔ اپنی ویب سائٹ۔ فائدے: آپ کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور آپ اپنی برانڈنگ کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔
طویل مدت میں یہ زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے۔ نقصانات: ویب سائٹ بنانا اور برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، اور ٹریفک لانے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جلدی شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وسائل محدود ہے تو پلیٹ فارمز پر جانا بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی برانڈنگ پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں اور طویل مدت کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اپنی ویب سائٹ بنانا بہتر ہوگا۔ اچھا، بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، خوش رہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں اور سوالات آئے تو بے جھجک پوچھ لیجیے گا۔ جی آپ میرے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں اس ٹائم؟ بالکل، آپ سب کو میرا سلام۔ آپ لوگ جس بھی راستے پر ہیں، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ آن لائن دنیا میں کامیابی کے لیے صبر اور سیکھنے کا جذبہ بہت ضروری ہے۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں اور آپ کے سفر میں خوشحالی ہو۔ بہت شکریہ، اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کو پھر انوائٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، آپ سے دوبارہ بات کرنے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ جی تو جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے اس سے جو ہے چیٹ جی پی ٹی سے جتنے بھی آن لائن کے سوالات تھے وہ میں نے پوچھے ہیں، جتنے میرے مائنڈ میں آئے، اور آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور آپ ان چیزوں سے کچھ سیکھیں گے کہ کس طرح اپنے سٹورز کو چلانا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نقصان کون سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ کروں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ تو نیچے کمنٹ میں لازمی وہ ٹاپک بتائیے گا، تو ہم ضرور چیٹ جی پی ٹی سے وہ سوالات پوچھیں گے۔ بہت شکریہ۔